ملک میں کم اور نسبتاً کم شرح سود کی فضا آج اختتام کو پہنچی اور ملک میں جاری شدید مہنگائی کے پس منظر میں آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئندہ 2 ماہ کے لیے بنیادی شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹ تقریباً 1.5% کا اضافہ کر دیا۔ یقیناً جو مارکیٹ اس حوالے سے توقعات کر رہی تھی، جو بزنس کمیونٹی توقعات کر رہی تھی، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب پاکستان میں شرح سود 8.75% ہو گئی ہے، یعنی 8.9%۔ 2 ماہ قبل سپٹمبر میں شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا تھا اور شرح سود 7.25% ہو گئی تھی۔ ستمبر سے پہلے مسلسل 15 ماہ تک پالیسی ریٹ 7% پر مستحکم تھا۔ آج اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک میں مہنگائی کی رفتار اور طلب میں اضافہ ہوا ہے، تیزی سے ڈیمانڈ میں اضافے ہوا ہے اور بین الاقوامی منڈی میں خام تیل سمیت کموڈٹی کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھتا جا رہا ہے، جس نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ کیا ہے۔ ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا، لیکن کاروباری افراد اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک ساتھ اتنے بڑے اضافے پہ بہت مضطرب ہیں۔ لیکن پاکستان کے جو معاشی اعداد و شمار یا جو معاشی اس وقت کیفیت ہے وہ یقیناً کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ملک میں پچھلے ماہ مہنگائی کی شرح 9.2% رہی، جو پچھلے سال اکتوبر میں 8% تھی۔ پچھلے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $5 ارب ہو گیا، کہ پچھلے سال جولائی سے اکتوبر کے درمیان $1.30 کروڑ کا سرپلس تھا۔ 4 ماہ میں زر مبادلہ کے ذخائر میں $86 کروڑ کی کمی بھی ہوئی ہے۔ 2 جولائی کو زر مبادلہ کے ذخائر $24.41 کروڑ تھے، جو 12 نومبر کو $23.55 کروڑ پر آ گئے۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ اس مالی سال کے 4 ماہ میں $15.6 ارب تک پہنچ گیا ہے، جس میں پچھلے سال میں جولائی سے اکتوبر کے مقابلے میں 106% اضافہ ہوا۔ 4 مہینوں میں پاکستان کا امپورٹ بل $25 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ پچھلے مالی سال کے 4 مہینوں کے مقابلے میں اس میں 65% اضافہ ہو چکا ہے۔ صرف تیل کی قیمت میں 1 سال میں 65% اضافہ ہوا ہے۔ خام تیل کی اوسط قیمت جو پچھلے سال $43 فی بیرل تھی، آج $80 فی بیرل کے قریب ہے۔ اس کے $60 کے مقابلے میں پاکستان کی روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہے۔ اس سال جولائی میں جو ڈالر $157.55 کا تھا، وہ 11% اضافے کے بعد اس وقت $175.47 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ معاشی کیفیت ہے جو کسی صورت سے بھی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، عالمی سطح پر بھی پوری دنیا میں بھی یہی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن دنیا کی معیشت میں سکت ہے۔ بڑے ملکوں کی، ترقی یافتہ ملکوں کی اور ہمارے جیسے ملکوں میں بھی سکت ہے، لیکن ہماری معیشت میں یہ سکت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کا جاری خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے، مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ہماری قوت خرید بھی اتنی مستحکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یکمشت 1.5% شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ اس تمام پس منظر پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے اور موقف حاصل کریں گے مرکزی بینک کا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی نوازش ہے۔ ابھی آج کی سب سے بڑی خبر اس وقت کی پاکستان کی یقیناً، کیونکہ یکمشت اگر کسی بھی ملک میں 1.5% شرح سود میں اضافہ ہو جائے تو وہ ایک طرح کا جولٹ ہوتا ہے، اور جو ہمیں بزنس کمیونٹی کا رسپانس مل رہا ہے وہ کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، میں آپ کو ایک پلس دینا چاہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی نے آپ کے آج سینٹرل بینک کے آج اس اعلان کو کیسے دیکھا ہے؟ یہ ایکسپیکٹیشن سے 1/4% زیادہ انہوں نے بڑھا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیزن ہے، ہاں، لیکن اب ان کی بھی مجبوری تھی، IMF سے اگر پیسہ نہیں ملتا تو ہمیں زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اب اس طرف یہ جا رہے ہیں کہ جو گروتھ آئی تھی وہ گروتھ ہمارے لیے شاید سود مند نہیں ہے، ہم واپس پیچھے جائیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بالکل ریورسل لیا، ایک طرف انہوں نے روپی کو ویک کیا، دوسری طرف انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بتایا، اور دونوں چیزیں ہماری مارکیٹ کے لیے نیگیٹو ہے۔ بہت برے اثرات ہوں گے اس پہ، اور یہ اینٹی انویسٹمنٹ میجر ہے، زیادہ ایک ساتھ جو ہے وہ بڑھا دینا، جبکہ پاس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ جو بھی اگر انکریز ہوا بھی تو وہ گریجولی ہوگا، لیکن اس سے آئی تھنک انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی ڈسکریج ہوگی، اور ریجن میں ہم کافی انکمپیٹیٹو ہو جائیں گے، کیونکہ ریجن میں آپ یہ دیکھیں انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں 4% ہے، 2% تھائی لینڈ ہے،
اور ہم جو ہے وہ کوئی 8.75 پہ جو ہے آئی تھنک از ویری ہائی. یہ جو 150 بیسس پوائنٹ بڑھائے ہیں یہ تو اگلے 6 منتھس میں بڑھانے چاہیے تھے جو منتھوں میں انہوں نے بڑھائے. اتنا بڑا اضافہ جو ہے ایک ایسے ٹائم میں جبکہ پوری دنیا میں کموڈٹی پرائسز، را مٹیریل پرائسز، انفلیشن ہائیک ہے، اس پہ ایک ایسا قدم اٹھانا جس سے کہ انڈسٹری کو ہٹ ملے گی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی کے تناظر میں یہ قطعاً کوئی اچھا اسٹیپ نہیں ہے. اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو فوری طور پر ریویو کرنا چاہیے اور اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے نقصان ہوگا اکانومی کو. جو آلریڈی کام چل رہے ہیں، لوگوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہے، مشینری ساری پہنچ گئی ہے. اب اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ بڑھانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اس ٹائم مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے ان کا پہیہ واپس سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے. جو 150% انہوں نے بڑھا دیا، میرے حساب سے یہ فیصلہ ان کا غلط ہے. سب سے زیادہ ہٹ ہوگا جو اسمال انڈسٹری اور میڈیم انڈسٹری ہے. گورنر صاحب، ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے یہ رسپانس، لیکن آپ کا رسپانس کیا ہے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ناظرین کو میرا سلام. دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا براڈر کانٹیکسٹ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ ہماری معاشی حالات کو دیکھیں تو ہماری گروتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اور جو حکومت نے پالیسیز دیں اس کی وجہ سے ایک اچھے انداز میں بڑھ رہی ہے. اور اسٹیٹ بینک کی فورکاسٹ اس سال کی گروتھ کے لیے تقریباً 5% ہے. پچھلے سال یہ تقریباً 4% تھی اور اس سے پچھلے سال یہ منفی تقریباً 0.5% تھی. تو یعنی کہ ہماری گروتھ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری پہ ہے. اب جب پچھلی ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پالیسی ریٹ کو 25 بیسس پوائنٹس بڑھایا جائے. اور اس وقت کمیٹی نے یہ دیکھا کہ کچھ رسکس ہیں کووڈ کی، کچھ اور رسکس ہیں. اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ مہنگائی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے. پھر جو 2 مہینے گزرے اس میں ہمارے سامنے کیا اعداد و شمار سامنے آئے. سب سے پہلے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں ذکر کیا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. پچھلے 3 مہینے کے جو فگرز آئے ہیں مہنگائی کے 8.4، 9.0 اور 9.2 جو سب سے آخری ہے. اسی طرح کور انفلیشن جو ہے 6.3، 6.4 اور پھر 6.7. یعنی کہ ایک تو جو ضرورت تھی وقت کی وہ یہ ہے کہ کیا میجرز ہم کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کیا جائے. آج کا جو پالیسی ریٹ کا جو میجر ہے وہ اس مہنگائی کو کم کرنے میں مدد کرے گا. دوسرا کامران صاحب، جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی فارن ایکسچینج سائٹ پہ، اور جب سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی انسرٹنٹیز رہی ہیں افغانستان کے پہلو سے، پھر کچھ IMF کے پروگرام کے لحاظ سے انسرٹنٹی رہی ہیں، تو ایکسچینج ریٹ پہ بڑا دباؤ رہا ہے. اب یہ ایکسچینج ریٹ جو گرا ہے اس سے اگلے کچھ مہینوں میں مہنگائی پر بھی اثر آ سکتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اسی طرح آگے اس کا اثر آتا رہے. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ پالیسی ریٹ کا اگر ہم ایکشن لیں گے تو ہمیں جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے، ہمارا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری ایکسچینج مارکیٹ پہ بھی ایک بہتر امپیکٹ آئے گا اور مارکیٹ پارٹیسپنٹس کو بھی یہ بڑا کلیئر سگنل جائے گا کہ اتنا زیادہ برڈن جو ابھی تک ایڈجسٹمنٹ کا ایکسچینج ریٹ پہ پڑا ہے یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو مختصراً کامران صاحب، یہ قدم ہمیں مجبوراً آج اٹھانا پڑا 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک یہ کہ جو مہنگائی کی آؤٹ لک ہے مہنگائی کو ہم کم کریں، اور دوسرا یہ کہ جو کنسرن ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، آج کا بھی آپ نے نمبر دیکھا جو اکتوبر کا آیا ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو اکانومی میں ڈیمانڈ کی گروتھ ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا ماڈریٹ کیا جائے کہ یہ بالکل گرو کرے لیکن یہ ایک مینیجیبل گروتھ ہو. اس کا اصل جو اب فائدہ قوم کو تھوڑی دیر میں آئے گا وہ یہ ہے کہ ماضی میں جب آپ نے دیکھا کہ ہماری جب گروتھ ہوئی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بے تحاشا بڑھ گیا. مثلا کچھ ہی سال پہلے $19 بلین کا. اس کی بڑھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وقتی طور پہ جو پالیسیز میں جو سٹیپس لینے تھے، جو اقدام لینے تھے وہ نہیں ہوئے. اس دفعہ ہم یہ چاہ رہے ہیں
اور انشاءاللہ اس ہدف پہ پورے اتریں گے کہ یہ گروتھ جو ہے یہ سسٹینیبل ہوئے، اور اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہی آج ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ جو سٹیپ ہے اس میں کچھ لوگوں کی کنسرنز ہیں، ہمیں خود بھی کنسرنز تھیں انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، لیکن ہمیں امید ہے اور ہمارا یہی تجزیہ ہے کہ آج جو ہم نے قدم اٹھایا ہے اور پھر جو ہم نے فارورڈ گائیڈنس بھی دی ہے، اس سے ڈیمانڈ میں ماڈریشن ہوئے گی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوئے گا، اور ہماری ایکسچینج مارکیٹ میں ایک اچھے انداز سے اس کی اسٹیبلٹی۔ کیا اندازہ ہے گورنر صاحب کہ یہ آج کا یہ جو میجر ہے، یہ جو پالیسی ریٹ اب اچانک 1.5% بڑھا ہے، اس سے یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے، جو کہ ہمارا خواب تھا کہ ہم اس دفعہ 5% تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، فائنانس منسٹر صاحب تو کبھی 6% کی بھی بات کرتے تھے، یہ کتنا ہرٹ ہوگا؟ اب آپ کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اب ان میجرز کے بعد ہم کہاں جا کے رکنے والے ہیں؟ 5% تو کافی امپریسو تھا اگر ہوتا، مگر اب شاید یہ بڑا ایک اس کے سامنے رکاوٹ آئی ہے۔ اس میں جو اسیسمنٹ ہے کامران صاحب، ہمارے جو اکانومیٹرک ماڈلز ہیں اور ہماری ٹیم نے جو کیلکولیشنز کی ہیں، اسی کی بیسس پہ ہم نے یہ آج قدم اٹھایا ہے۔ ہماری فورکاسٹ ابھی بھی یہ ہے کہ ہماری گروتھ اس سال کم از کم 5% ہوئے گی، اور اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو شاید 5 سے بھی زیادہ ہوتی، جو کہ امپورٹس کا اس پہ اور زیادہ پریشر آتا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری معیشت کی پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہوتی تو ہماری جب گروتھ ہو رہی ہے تو اس کا اس طرح امپورٹس پہ اثر نہ آتا جو ابھی آ رہا ہے۔ جب اس کا امپورٹس پہ ایسے اثر آتا ہے اور جس رفتاری سے امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو یہ ایک عام آدمی کے لیے مصیبتیں پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ گرتا ہے، ایکسچینج ریٹ گرے گا تو آگے مہنگائی ہوئے گی، اور یہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو بے تحاشا امپورٹس ہو رہی ہیں اس کو کم کیا جائے، اور اس کو کم کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ مارک اپ ریٹ کو بڑھایا جائے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب کہ اکانومسٹ جو ہیں وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں سے جو مہنگائی ہے اس کو مائنس کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہے، ہماری مہنگائی آپ کے سامنے ہے، 9% سے بھی بڑھ کے ہے، ہمارا پالیسی ریٹ ابھی 8.75% ہے، تو یعنی کہ مانیٹری پالیسی ابھی بھی سپورٹیو ہے گروتھ کی، اس حد تک نہیں ہے جتنی پہلے تھی، اور اس کی اکوموڈیشن کو ہم اس لیے کم کر رہے ہیں تاکہ ہماری گروتھ جو ہے سٹیبل رہے۔ ابھی بھی ہماری فورکاسٹ یہی ہے کہ اس فسکل ایئر ہماری اکانومی کم از کم 5% گرو کرے گی۔ تو گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس سے پہلے جو آپ کی ایم پی سی ہوئی تھی، مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی، اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اس سے پہلے جو آیا تھا، یہ لگتا ہی ہے کہ کچھ یہ جو پچھلے 2-3 مہینے کی جو موومنٹ ہے یہ ڈرامٹک ہے، یہ آپ کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور یہ شاید سینٹرل بینک بھی اتنا نہیں کر سکا تھا، اور کیا وجہ ہے کہ جو آپ کا وعدہ تھا آپ کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا قوم سے کہ یہ بڑا میجرڈ ہوگا، جب بھی ایسی ضرورت ہوگی تو بہت میجرڈ ہمارا ہائیک ہوگا، لیکن یہ تو یہ سارے کسی صورت سے بھی اس کو میجرڈ نہیں کہہ سکتے، اٹس اے پریٹی بگ ریٹ ہائیک، یہ کیا ہوا؟ آپ لوگ سرپرائز ہو گئے؟ جی اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا کامران صاحب، کیونکہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری پچھلی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہوا تھا، in the absence of unforeseen circumstances policy rate changes will be measured and gradual، یا کچھ اس قسم کی لینگویج، لیکن اس سے پہلے کہا گیا تھا in the absence of unforeseen circumstances۔ تو آپ نے ٹھیک اشارہ کیا ہے کہ پچھلے 2 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ جو فورسین ڈیولپمنٹس تھیں اس سے کچھ زیادہ ہوئیں۔ کس سمت میں زیادہ ہوئیں کہ پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں ہمیں جو تھوڑی بہت کنسرن تھی کہ شاید کووڈ دوبارہ آ جائے اور ہماری گروتھ شاید کم ہو جائے، وہ ہماری جو کنسرنس تھیں وہ کم ہوگی، اور بنسبت دوسری طرف آپ نے کیا دیکھا کہ جو ہم مہنگائی کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ زیادہ رفتار سے بڑھی، اور جو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کو دیکھ رہے تھے وہ جو ہم پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ تو اب اگر پچھلے 2 مہینے کی ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ
مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ میں اضافہ آیا، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں ان کی بیسس پہ جو مانیٹری پالیسی میں اکوموڈیشن ہے اس کو کم کریں۔ تو ہمارا ہدف کیا ہے کمران صاحب؟ ہمارا ہدف یہ ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ جو ماہر معیشت ہے جب یہ مانتے ہیں کہ 1% یا 1.25% ہونا چاہیے تھا تو 1.5% ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑی شاکنگ کسی بھی اکانومسٹ کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ فارورڈ گائیڈنس دیجئے، اب یہ میجر لے لیا آپ نے، اب یہ 1.5% ہو گیا، اور یہ جو ہے آپ کا خیال یہ ہے انشاءاللہ کہ اس سے مہنگائی میں کمی آئے گی، اثر ہوگا، ایکسچینج ریٹ میں کچھ سٹیبلٹی آئے گی، تو اب فارورڈ گائیڈنس دیجئے، ڈاؤن دا روڈ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب؟ جی کامران صاحب، دیکھیں فارورڈ گائیڈنس کچھ مہینے ہم نے شروع کی تھی، اور یہ ہم نے اس لیے دی تھی کہ ہم تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ ٹرانسپیرنٹلی شیئر کریں کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کیسے دیکھتی ہے کہ اینڈ گول کیا ہے، کہاں تک ہم مارک اپ ریٹ کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے شروع کی اس میں ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ گول یہ ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ پالیسی ریٹ مائنس انفلیشن ریٹ مائلڈلی پازیٹیو ہو، یعنی کہ پازیٹیو لیکن زیادہ پازیٹیو نہ ہو۔ اس سٹیٹمنٹ میں ہم نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اینڈ گول جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہے ہم نے اس کو نہیں بڑھایا کہ اس کو ریٹس کو اور بڑھائیں گے، لیکن جس رفتار سے وہاں تک پہنچنا ہے اس میں ہم تھوڑی تیزی لائے ہیں، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس رفتار سے مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھا ہے وہ ہماری پچھلی ایکسپیکٹیشن سے کچھ زیادہ تھا۔ اب ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں آج ہم نے یہ لکھا ہے کہ آج کی جو ہم نے یہ ریٹ انکریز کی ہے، دس از اے مٹیریل موو ان دس ڈائریکشن کیا تھی کہ ہم نارملائز کریں مانیٹری پالیسی کو ٹو کاؤنٹر انفلیشنری پریشرز اینڈ پرزرو اسٹیبلٹی ود گروتھ۔ لوکنگ اہیڈ، the MPC reiterated that the end goal of mildly positive real interest rates remains unchanged and given today's move expects to take measured steps to that end، یعنی کہ آئندہ on the basis جو ابھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کی بیسس پہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ہمارا تجزیہ ہے کہ جو آگے جو ہمیں سٹیپس اٹھانے پڑیں گے اتنے اس مقدار میں اس میگنیٹیوڈ میں نہیں ہوں گے جو ہم نے آج کرنا تھا۔ صرف جس وقفے میں ہم نے اس اینڈ گول تک پہنچنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا شارٹن کیا ہے، لیکن اینڈ گول جو ہے اس کو نہیں بڑھایا۔ گورنر صاحب ایک